الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما سميعا بصيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليهم الصلاة والسلام. محترم و مکرم حاضرین کرام، اللہ پاک کا بے حد احسان اور کرم ہے کہ جس اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو یہ بابرکت مہینہ عطا فرمایا. بابرکت مہینہ عطا فرمانے کے ساتھ ساتھ صحت اور تندرستی بھی عطا فرمائی. جو ہی رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے تو آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ مساجد بھر جاتی ہیں. مساجد کے اندر قرآن کی آوازیں آتی ہیں، قال اللہ وقال الرسول کی صدائیں گونجتی ہیں، اور یہاں تک کہ مسجد کے صحن تک بھر جاتے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ رمضان کا چاند نظر آتے ہی مسلمان مساجد کا رخ کرتے ہیں، قرآن کی تعلیم کے اندر لگ جاتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کے اندر لگ جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے دیگر عبادات کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں. تو دیکھیے، اس کا جواب اگر دینا ہوگا تو ایک ہی لفظ کے اندر اس کا جواب آ سکتا ہے. وہ لفظ ہے لفظ ایمان. لیکن اگر مثال سے ہم نے اس کو سمجھنا ہو کہ کیا وجہ ہے کہ رمضان کا چاند نظر آتے ہی ہماری مسجدیں بھر جاتی ہیں، قرآن اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمودات کو لوگ پڑھتے ہیں، اس کو سنتے ہیں، تو اس کو ایک مثال سے ہم سمجھ سکتے ہیں. وہ مثال اس طریقے سے ہے کہ ایک جنگل ہے، سنسان جنگل ہے. اس جنگل کے اندر چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں ہیں، جھاڑیوں کے اندر پھول ہیں، اسی طریقے سے پودے ہیں، شجر و حجر ہیں، اور وہ شجر و حجر، وہ پودے، وہ پھول دھوپ کی وجہ سے، بارش نہ گرنے کی وجہ سے، قحط سالی کی وجہ سے مرجھا گئے ہیں. پھر جب ان پھولوں کے اوپر بارش ہوگی، ان پودوں پر جب بارش ہوگی، تو اس بارش کی وجہ سے وہ پھول، وہ پودے، وہ پیڑ، وہ گھاس، اس کے اندر سرسبز و شادابی آ جائے گی، اور وہ پھول اور وہ پیڑ پودے، ان کی وجہ سے وہ جنگل سرسبز و شاداب ہو جائے گا اور اپنی خوبصورتی عیاں اور بیاں کرے گا. بس اس مثال کے ذریعے سے ہم اس رمضان المبارک کو سمجھ سکتے ہیں کہ جس طریقے سے اس جنگل کے اندر ان پھولوں پر بارش ہوئی اور یہ پھول نکھر گئے، ان کی کونپلیں نکل آئی، بعینی ہی آج کا مسلمان جو ہی رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا، رمضان المبارک کا چاند نظر آتے ہی شیطان کیونکہ قید ہو جاتا ہے، اور اس مسلمان کے اندر کچھ نہ کچھ
ایمان کی بو ہوتی ہے، ایمان کی بہار ہوتی ہے، بس جو ہی یہ شیطان قید ہو جاتا ہے، اس آج کے مسلمان کے اندر یہ ایمان کی بہار پھر سے زندہ ہو جاتی ہے، پھر سے جاگ جاتی ہے۔ تو یہ ہے کہ آج کا مسلمان زیادہ تر رمضان المبارک کے اندر عبادت کرتا ہے، اس کے علاوہ عبادت سے دور ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے نفس پر کنٹرول کرنا چھوڑ دیا ہے۔ بس اس نفس کے اوپر کنٹرول کرنے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں یہ مہینہ عطا کیا کہ اس مہینے کے اندر ہم ایک مشق کریں، اپنے نفس کا تزکیہ کریں، اپنے اندر جذبہ ایثار کو پیدا کریں، اللہ کو منانے کا طریقہ سیکھ لیں، اللہ کے یہاں اپنے عمل کو مقبول کرانے کا طریقہ سیکھ لیں۔ بس وہ طریقہ سیکھنے کے لیے، اس عمل کی مشق کرنے کے لیے اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ عطا کیا۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ رحمتوں والا مہینہ ہے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ برکتوں والا مہینہ ہے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ وسعتوں والا مہینہ ہے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ مغفرتوں والا مہینہ ہے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ اللہ کو منانے کا مہینہ ہے، رمضان المبارک کا مہینہ اپنی آخرت کو سنوارنے کا مہینہ ہے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ جنت کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ جہنم سے چھٹکارا حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ تو بزرگوں اور دوستو، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ دیکھیے، ہر ایک انسان کا، چاہے وہ اپنی اولاد ہو، اپنے ماں باپ ہوں، اپنے رشتہ دار ہوں، ہر ایک کے ساتھ انسان کا بولنے کا ایک الگ طریقہ ہوتا ہے، ایک الگ لہجہ ہوتا ہے۔ جس طریقے سے ایک باپ اپنے بیٹے کو اس بیٹے کا نام لے کر بھی پکار سکتا ہے، مثال کے طور پر ایک باپ اپنے بیٹے کو عبداللہ کے لفظ سے بھی پکار سکتا ہے، عبد الرحمن کے لفظ سے پکار سکتا ہے، اور اسی طریقے سے ایک باپ اپنے بیٹے کو لفظ بیٹا کہہ کر بھی پکار سکتا ہے۔ لیکن جو ناز اور جو نخرے اس باپ کے لفظ کے اندر ہوں گے، لفظ بیٹا کہنے کے اندر ہوں گے، کہ جو ہی باپ اپنے بچے کو بیٹا کہے گا تو گویا کہ یہ ناز اور نخروں سے بھرا ہوا لفظ ہے، یہ پیار کا خطاب ہے۔ بس بیائی نہیں، اس آیت کے اندر اللہ پاک نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اللہ پاک یا ایھا الناس کا لفظ بھی کہہ سکتے تھے کہ اے لوگو، تم پر روزہ فرض کیا گیا، لیکن اللہ پاک نے دیکھیں کتنا پیارا لفظ استعمال کیا، کتنا پیارا خطاب کیا، پیار کا خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ گویا کہ انسان کو متوجہ کیا، متنبہ کیا، اے انسان، اے ایمان والو، کیا کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کیا گیا۔ تو دیکھیے، ایک لفظ ہے سیام، ایک لفظ ہے صوم، اور ایک لفظ ہے رمضان۔ یہ روزوں کے ہی نام ہیں، سیام، صوم اور رمضان۔ تو سیام کے معنی الگ ہیں، صوم کے معنی الگ ہیں، رمضان کے معنی الگ ہیں۔ اگر لفظ صوم کو دیکھا جائے تو دیکھیے قرآن کریم نے اس لفظ صوم کو بھی استعمال کیا ہے، لیکن یہ حضرت مریم علیہ السلام نے یہ لفظ اپنی زبان سے نکالا ہے، انی نذرت للرحمن صوما، کہ میں نے اللہ کے لیے روزے کی نظر مانی ہے۔ تو گویا کہ یہ لفظ حضرت مریم علیہ السلام کا ہے۔ تو اس صوم کے معنی ہیں کھانے سے رکنا، پینے سے رکنا، اور اسی طریقے سے شہوت سے رکنا، یعنی اپنی بیوی کے قریب جانے سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک رکنے کا نام لفظ صوم ہے۔
اسی طریقے سے اگر سیام کو دیکھا جائے تو سیام کے معنی آتے ہیں کھانے پینے سے رکنا، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے رکنا، اسی طریقے سے خواہشات سے رکنا، اسی طریقے سے ہر گناہ سے رکنا، آنکھ کا روزہ رکھنا، کان کا روزہ رکھنا، زبان کا روزہ رکھنا، اعضاء کا روزہ رکھنا، اس چیز کا نام ہے سیام۔ صوم کے معنی الگ آگے، سیام کے معنی الگ آگے۔ تو دیکھیے یہ لفظ سیام یہ اللہ نے فرض کیا ہے کہ کتب علیکم السیام۔ اب رمضان کے لفظ کو دیکھیں گے کہ رمضان کا لفظ یہ بھی قرآن نے استعمال کیا ہے، تو وہاں رمضان کے معنی اگر دیکھیں گے تو رمضان کے معنی آتے ہیں رمز، جلانے کے آتے ہیں۔ تو گویا اگر انسان، جس انسان سے اللہ پاک نے خطاب کیا، جس انسان کو متنبہ کیا یا ایھا الذین آمنو کے ذریعے، بس یہ انسان اگر صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے سے رکا رہا، اسی طریقے سے خواہشات سے رکا رہا، آنکھ کا روزہ رکھا، کان کا روزہ رکھا، زبان کا روزہ رکھا، اعضاء کا روزہ رکھا، دل کا روزہ رکھا، ذہن کا روزہ رکھا، اپنے پاؤں کا روزہ رکھا، اپنی سوچ کا روزہ رکھا، تو یہ انسان جب ان تمام چیزوں کا روزہ رکھے گا تو جو لفظ رمز کے معنی ہیں تو یہ رمز کے معنی اسے حاصل ہوں گے۔ رمز کے معنی آتے ہیں جلانے کے۔ تو انسان اگر ان تمام چیزوں کا روزہ رکھے گا تو اللہ پاک اس رمضان کی وجہ سے اس انسان کے تمام گناہوں کو جلا دیں گے، اس کے گناہ راکھ ہو جائیں گے، اس کے گناہ جل جائیں گے۔ تو یہ ہے رمضان کے معنی۔ تو دیکھیے رمضان کے معنی آگے گناہوں کو جلانے والا، سیام کے معنی آگے ہر ایک اعضاء کا روزہ رکھنے والا، اور صوم کے معنی آگے کھانے پینے سے رکنے والا۔ تو کتب علیکم الصیام کہ تم پر روزہ فرض کیا گیا۔ تو دیکھیے کیا نعوذ باللہ اللہ پاک انسان کے ساتھ کوئی زیادتی کرنا چاہتے ہیں کہ انسان تو صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہے، نہ تجھے پانی پینا ہے، تجھے پیاس لگے برداشت کرنا ہے، تیرے پاس مشروبات ہیں قسم قسم کے، تو نے ان کو پینا نہیں ہے، تیرے پاس کھانے کی عمدہ عمدہ چیزیں ہیں تو نے ان کو کھانا نہیں ہے، تیرے پاس جو ہے سوچنے کے لیے دماغ ہے لیکن تو نے گندا سوچنا نہیں ہے، تیرے پاس دل ہے اس دل کے اندر تو نے غلط احساسات کو پیدا نہیں کرنا ہے۔ تو دیکھیے انسان تو کہتا ہے نعوذ باللہ کیا مقصد ہے اللہ کا انسان کو فاقہ رکھنا، انسان کو پینے سے روکے رکھنا۔ تو بزرگوں اور دوستو اللہ پاک نے جو انسان کو کھانے سے روکے رکھا، پینے سے روکے رکھا، تو اس سے انسان کے فائدے ہیں۔ اب فائدے کیا ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ اس انسان کے اندر تقوی آ جائے، تاکہ اس انسان کے اندر پرہیزگاری آ جائے۔ یہ اگر اسلام کی روح سے دیکھا جائے، لیکن اگر طبی روح سے دیکھا جائے، ڈاکٹروں کی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے، ڈاکٹروں کی سوچ کے مطابق اگر دیکھا جائے کہ ڈاکٹر حضرات کے یہاں اس کے کیا فوائد ہیں، یعنی جسم کے اعتبار سے، طبی اعتبار سے اس روزے کے کیا فوائد ہیں، تو دیکھیے جو اطباء حضرات کہہ رہے ہیں کہ جو شخص سال کے اندر کم از کم 20 سے 25 دن کا روزہ رکھے گا، اسی طریقے سے دن کے اندر 10 سے 12 گھنٹے تک بھوکا پیاسا رہے گا، کھانے پینے سے رکا رہے گا، تو اس انسان کے پھیپھڑے جو ہیں کام کرنا، بہترین کام کرنا شروع کرتے ہیں۔ ان کے اندر جو فاسد جراثیم ہوتے ہیں وہ فاسد جراثیم ختم ہوتے ہیں۔ جس وقت انسان کو بھوک محسوس ہوتی ہے، اس انسان کے صحیح جو جراثیم ہیں جن کو ہم سیل بھی کہہ سکتے ہیں، جو سیل انسان کے اندر کام کرتے ہیں، انسان چست اور تندرست رہتا ہے، تو وہ انسان کے صحیح چست اور تندرست سیل ان فاسد سیلوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہے روزے کا فلسفہ، طبی فلسفہ۔ اس روزے کی وجہ سے انسان کا معدہ صاف ہو جاتا ہے، انسان کا خون صاف ہو جاتا ہے، انسان کے فاسد جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ تو طبی فائدہ آ گیا روزے کا۔ لیکن اگر انسان کا اخروی فائدہ دیکھا جائے کہ اس روزے کا اخروی فائدہ کیا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ جس شخص نے من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس شخص نے ایمان کے ساتھ احتساب کے ساتھ اللہ کو مانتے ہوئے روزہ رکھا، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، تو اس انسان کے ما قبل جتنے بھی گناہ اس انسان نے کیے ہوں گے وہ تمام کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، اور گویا کہ وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو جائے گا۔ اس روزے کی فضیلت کو اگر دیکھا جائے، جس رمضان سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، تو اس روزے کی اتنی فضیلت ہے کہ اللہ پاک کا دربار اس رمضان المبارک کے مہینے میں پہلے آسمان پہ لگ جاتا ہے۔ اللہ پاک یہ اعلان فرماتے ہیں کہ میرے بندو، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا، میں اس کی مغفرت کروں، کیا ہے کوئی سوال کرنے والا، میں اس کو جواب دے دوں۔ فرشتہ آواز دیتا ہے، اے انسان کوشش کر، اللہ پاک اعلان کر رہے ہیں تو مغفرت طلب کر، اللہ پاک تجھے معاف کر دیں گے، تو اللہ سے سوال کر، اللہ تجھے جواب دے دیں گے۔ تو گویا کہ اللہ کا عرش پہلے آسمان پہ ہوتا ہے اور انسان کی مغفرت کے پروانے بانٹے جا رہے ہوتے ہیں۔ اس رمضان المبارک کے اندر جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ اس امت کے لیے اس روزے کا ایک اور بڑا انعام ہے۔ وہ انعام کیا ہے کہ اس رمضان المبارک کے اندر ایک شخص روزے کی حالت میں ہے تو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ اللہ یہ تیرا بندہ یہ تیری محبت کے اندر روزے کی حالت میں ہے، اے اللہ تیری رضا کے لیے یہ کھانے سے رکا ہوا ہے، اے اللہ تیری رضا کے لیے یہ پینے سے رکا ہوا ہے، اے اللہ تجھے خوش کرنے کے لیے یہ تمام خواہشات سے رکا ہوا ہے، اے اللہ تو اس کو معاف کر دے۔ تو یہ فرشتے اس انسان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ایک اور فضیلت اس رمضان المبارک کی اس حضرت انسان کے لیے ہے۔ وہ فضیلت کیا ہے کہ فرمایا کہ ایک روزے دار کی جو منہ کی بو ہوتی ہے، معدہ خالی ہونے کی وجہ سے جو بو اس انسان کے منہ سے نکلتی ہے، تو اللہ کے یہاں اس انسان کی بو یہ مشک سے زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ میرا بندہ میری محبت کے اندر گرفتار ہے، میری رضا کے لیے اس نے روزہ رکھا ہے، تو گویا کہ اس کی منہ کی جو یہ بو ہے یہ مشک سے بہتر ہے۔ جو انسان اس رمضان المبارک کے اندر اس کا احترام کرتا ہے، احترام کے معنی یہ ہے یعنی اس کا روزہ رکھتا ہے، جو اس کا حق ہے اس حق کے ساتھ اس روزے کو گزارتا ہے، تو فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ایک دن کا روزہ جس شخص نے رکھا تو اس کی مثال یہ ہے کہ جہنم سے کتنا دور اس انسان کو کیا جائے گا۔ وہ انسان جہنم سے ایک دن کی وجہ سے اتنا دور ہوگا جتنا ایک کوا پیدا ہوگا، پیدائش کے وقت سے ہی وہ اڑنا شروع کرے گا، اڑتے اڑتے وہ کوا بوڑھا ہو جائے گا اور مر جائے گا، تو گویا کتنا لمبا زمانہ گزرے گا۔ کوے کی ایسی بھی لمبی چوڑی عمر ہوتی ہے، تو جتنی اس کوے کی عمر ہے پیدائش سے لے کر اور مرتے وقت تک جتنا یہ کوا اڑے گا، تو اتنا ایک دن کی وجہ سے یہ حضرت انسان اس روزے کی وجہ سے جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے۔ لیکن افسوس آج کے معاشرے پر، آج دیکھا جائے تو چھوٹے چھوٹے بہانے کر کے ہم لوگ اس بہتر عمل کو، اس اللہ کے زیادہ قریب کرنے والے عمل کو حضرت انسان ایک چھوٹی سی بات کے باوجود چھوڑ دیتا ہے۔ کیا بات ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے کوئی ٹیبلٹ کھانی ہے، مجھے دوائی کھانی ہے، یا یہ کہ مجھے بھوک زیادہ محسوس ہوتی ہے، پیاس زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ لیکن اے حضرت انسان، اگر تجھے یہ معلوم ہوتا کہ یہ روزہ اتنا بہترین عمل ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ پاک نے فرمایا یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا، روزے کا بدلہ میں دوں گا۔ دیکھیے انسان نماز پڑھتا ہے، لیکن نماز پڑھتے وقت انسان
ایک دوسرے کو دیکھ لیتا ہے. میں مسجد کے اندر آ گیا, آپ حضرات نے مجھے دیکھ لیا, آپ حضرات مسجد کے اندر آ گئے, میں نے آپ کو دیکھ لیا, یہ نماز کا عمل ہے. اسی طریقے سے دوسرا عمل دیکھا جائے, حج کا عمل دیکھا جائے. حج کے لیے نکلتے ہیں تو پورے علاقے کو پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں حضرت جو ہے حج پر تشریف لے گئے. اسی طریقے سے دوسرا کوئی عمل دیکھا جائے تو ہر ایک عمل کے اندر کوئی نہ کوئی دیکھ لیتا ہے. انسان کوشش کرے کہ میں ایسے صدقہ کروں کہ میرے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کا پتہ نہ چلے, بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ کا پتہ نہ چلے, لیکن انسان جس کو صدقہ دے رہا ہے اللہ کے علاوہ اس کو بھی پتہ چل رہا ہے. لیکن یہ ایک روزہ, یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس عمل کا انسان کو اور اللہ کو پتہ ہے, اس کے علاوہ فرشتوں کو بھی اس عمل کا پتہ نہیں چلتا ہے کہ انسان روزے سے ہے یا نہیں ہے. کس اعتبار سے؟ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ صبح سحری کھا رہا ہوں, سحری کھائی, گھر سے نکل گیا, پیاس لگی, وضو کے بہانے سے پانی پی لیا, بس صرف اللہ نے دیکھ لیا, اس کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ سکتا, تو گویا یہ ایک ایسا عمل ہے, یہ اللہ اور بندے کے درمیان ہے. اسی لیے حدیث قدسی کے اندر فرمایا گیا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ, روزہ میرے لیے ہے اور میں اس روزے کا بدلہ دوں گا. اس روزے کا بدلہ کیا ہے؟ تو بزرگوں اور دوستو, حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں, ہر ایک عبادت گزار کے لیے ایک دروازہ ہوگا, لیکن ایک دروازہ خاص ہوگا جس کا نام ریان ہے. وہ ریان دروازہ, لفظ ری کے معنی آتے ہیں سیراب کرنے والا, تو اس دروازے کا نام ہی ریان رکھا گیا ہے. تو یہ ریان دروازہ ایسا دروازہ ہوگا, اس سے آواز آئے گی کہ دنیا کے اندر اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکنے والے, اپنے آپ کو خواہشات سے روکنے والے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھنے والے, تو اس دروازے سے داخل ہو جا. چنانچہ روایات کے اندر آتا ہے کہ یہ آدمی روزے دار اس دروازے سے داخل ہوگا, لوگ جتنے بھی روزے دار ہوں گے اس دروازے سے داخل ہوں گے, پھر یہ دروازہ بند ہو جائے گا اور آواز آئے گی کہ بس یہ دروازہ ان لوگوں کے لیے تھا جنہوں نے اللہ کی رضا کے خاطر روزہ رکھا تھا. اور اس کا نام ریان اس لیے رکھا گیا کیونکہ ریان کے معنی آتے ہیں سیراب کرنے والا. تو اس انسان کو جب اس دروازے سے داخل ہوگا ایسا سیراب کیا جائے گا, ایسا پانی پلایا جائے گا, پھر کبھی اس کو پیاس نہیں لگے گی, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی پیاس ختم ہو جائے گی. تو یہ اس حضرت انسان کو بدلہ دیا جائے گا اس روزے کی بنا پر جس انسان نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھا ہوگا. اب علماء اور محدثین نے اس کے کچھ آداب رکھے ہیں کہ ہم اپنے اس روزے کو کیسے قیمتی بنائیں, کیسے اس روزے کو ہم مکمل روزہ بنائیں. تو فرمایا سب سے پہلا کام جو ہم نے کرنا ہے, یعنی کھانے پینے سے تو رک گئے, لیکن اس کے علاوہ سب سے پہلا کام جو ہم نے کرنا ہے, ہم نے اپنی نظر کا روزہ رکھنا ہے. نظر کا روزہ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ آنکھ یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. جو بھی گناہ انسان نے کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے یہ آنکھ اس چیز کو دیکھتی ہے. اسی لیے فرمایا کہ سب سے پہلے انسان نے اپنے روزے کو اگر کامل اور مکمل روزہ بنانا ہوگا تو سب سے پہلے یہ حضرت انسان اپنی آنکھ کو مہذب بنائے, اپنی آنکھ کے ذریعے سے اچھا دیکھے, برا دیکھنے سے اپنی آنکھ کو روکے. یہ تو پہلا ادب ہے روزے کو مہذب بنانے کا. دوسرا ادب روزے کو مہذب بنانے کا یہ ہے کہ انسان اپنی زبان کو مہذب بنائے, انسان جھوٹ سے پرہیز کرے, انسان غیبت سے پرہیز کرے, انسان چغلی سے پرہیز کرے, انسان منافقت سے پرہیز کرے, غلط بولنے سے پرہیز کرے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے انسان تو مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے, ایک وہ جو تیرے جبڑوں کے درمیان ہے, ایک وہ جو تیری ٹانگوں کے درمیان ہے. حدیث کے الفاظ ہیں کہ جبڑوں کے درمیان کی جو چیز ہے وہ زبان ہے اور ٹانگوں کے درمیان کی جو چیز ہے وہ شرمگاہ ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو انسان مجھے ان 2 چیزوں کی ضمانت دے گا, یعنی وہ گناہوں سے پاک رہے گا, اپنی زبان کا صحیح استعمال کرے گا, تو میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں, میں اس کے لیے جنت کی
ضمانت دیتا ہوں کہ وہ ضرور بھی ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ تو روزے کو مہذب بنانے کے لیے، روزے کو قیمتی بنانے کے لیے جو دوسرا کام ہم نے کرنا ہے وہ اپنی زبان کو مہذب بنانا ہے۔ اسی روزے کو قیمتی بنانے کے لیے تیسرا کام جو ہم نے کرنا ہے وہ اپنے کان کا روزہ رکھنا ہے۔ کان کا روزہ مطلب کیا ہے؟ یعنی غلط سننے سے پرہیز کرنا ہے، اور اسی طریقے سے غیبت سننے سے، چگلی سننے سے ہم نے پرہیز کرنا ہے، گانے سننے سے پرہیز کرنا ہے، اسی طریقے سے خرافات، واہیات اور تباہیات سننے سے پرہیز کرنا ہے۔ لیکن آج کا مسلم نوجوان طبقہ کیا کرتا ہے کہ روزہ تو رکھا لیکن اپنی کان کے اندر ایئر فون یا اسی طریقے سے جو دیگر آلات ہیں وہ آلات کان کے اندر ڈال دیے، کہا کہ بس میں تو ٹائم پاس کر رہا ہوں، ٹائم پاس ہو رہا ہے، روزہ ہے، چلو کچھ سن لیتے ہیں یا اسی طریقے سے کوئی فلم دیکھ لیتے ہیں اور وہ اپنا دن جو ہے پورا کرتے ہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، روزے کو مہذب کرنے کے لیے تیسرا عمل جو ہم نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے کان کا روزہ رکھنا ہے، یعنی غلط سننے سے پرہیز کرنا ہے، غلط بولنے سے پرہیز کرنا ہے، غلط دیکھنے سے پرہیز کرنا ہے۔ چوتھا عمل جو روزے کو مہذب بنانے کے لیے، روزے کو قیمتی کرنے کے لیے، روزے کو جید کرنے کے لیے ہم نے عمل کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ہر ایک عضو کو جو ہے اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق چلانا ہے۔ یعنی میری آنکھ اچھا دیکھے، میرا کان اچھا سنے، میری زبان اچھا بولے، میرا پاؤں اچھا چلے، میرا ہاتھ اچھا بنے۔ میرا ہاتھ اچھا بنے یعنی میں اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنے والا بن جاؤں، میں اللہ کے راستے کے اندر دینے والا بن جاؤں، میں اللہ کے راستے کے اندر چلنے والا بن جاؤں۔ یہ تو چوتھا عمل ہے روزے کو مہذب بنانے کا۔ پانچواں عمل ہے اپنے روزے کو مہذب اور باعمل بنانے کا، وہ یہ ہے کہ انسان کوشش کرے، یعنی گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے، اور کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ دعا کرے، اور اس مبارک مہینے کے اندر انسان جتنا ہو سکے، دیکھیے انسان کے اوپر نماز فرض ہے لیکن نماز روزانہ 5 وقت فرض ہے، دن کے اندر 5 مرتبہ فرض ہے۔ اسی طریقے سے حج کو دیکھا جائے تو حج انسان کے اوپر زندگی کے اندر صرف 1 مرتبہ فرض ہے۔ اگر ایمان کو دیکھا جائے تو انسان کے لیے ایمان ہر لمحہ فرض ہے کہ انسان کے اندر ایمان ہر لمحہ رہے۔ اگر ایک گھڑی کے لیے بھی اسے ایمان نکل گیا تو گویا کہ وہ ایمان سے خارج ہو گیا۔ اور اسی طریقے سے روزے کو دیکھا جائے تو روزہ سال کے اندر 1 مرتبہ فرض ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی سال کے اندر 1 ہی مرتبہ فرض ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کو ہم کسی بھی وقت ادا کر سکتے ہیں، لیکن محترم بزرگوں اور دوستوں یہ بہترین وقت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ عمل جو انسان رمضان